مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اسلام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ یہ آپ کو کس پہ لے کے آتا ہے؟ آپ کی نیچر پہ لاتا ہے، اس سے آپ خوش رہتے ہیں۔ اور اسلام کے علاوہ جتنی دعوتیں، جتنی تحریکیں، وہ سب آپ کو نیچر سے ہٹا رہی ہیں۔ خوب اچھی طرح سمجھ لو، زنا انسان کی نیچر نہیں ہے۔ انسان کی نیچر فیملی میں رہنا ہے۔ یہ جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا دنیا میں، انڈیا میں پہلے نہیں تھا، اب انڈیا میں تو بہت عام ہو گیا گرل فرینڈ بوائے فرینڈ۔ انڈینز یہ سمجھ رہے ہیں یہ ہماری عیاشی ہے، آپ کو پتہ نہیں ڈپریشن کے مریض بنو گے کچھ وقت کے بعد جا کے۔ کسی قوم کو ڈپریشن اور اسٹریس کا مریض بنانا ہو نا، خودکشیوں کو ریشو بڑھانا ہو، اس قوم میں نکاح کا سسٹم ختم کر کے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا سسٹم لے آؤ۔ بلکہ نکاح کو ختم ہی نہ کرو، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو پروموٹ کرو، نکاح خود بخود ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد انسان میں اور درندوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ یہ مزے 2 دن کے اچھے ہوتے ہیں، اس کے بعد ڈپریشن میں جاتا ہے آدمی۔ دیکھو، اللہ نے 2 قسم کے جانور پیدا کیے۔ کچھ جانور ایسے ہیں جو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں، پیر ہوتے ہیں ان کے، اور کچھ جانور ایسے ہیں گدھے گھوڑے جیسے۔ یہ جانوروں میں بھی ملتا ہے آپ کو۔ کبوتر اور کبوتری یہ پیر بنا کے رہتے ہیں، جوڑا بنا کے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کو جوڑا نہ بنانے دو، کبوتر کی نیچر متاثر ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا وہ خوش ہوگا اس میں؟ وہ بالغ ہوتے ہی اپنے لیے جوڑا تلاش کرتا ہے کہ مجھے ایک عدد وائف چاہیے، کبوتری چاہیے۔ کبوتری بالغ ہوتے ہی کیا تلاش کرتی ہے؟ دونوں کا جب ریلیشن ہوتا ہے تو نہ کوئی کبوتری بیچ میں گھستی ہے اور نہ کوئی، بولو، کبوتر۔ یہ نہیں گھس سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ دونوں رہتے ہیں انڈے بچے بڑے کر کے، پھر اگر بیوہ ہو جائے کبوتری، پھر وہ کوئی کبوتر تلاش کرتی ہے، یا اگر وہ رنڈوی ہو جائے، رنڈوا ہو جائے۔ شناختی کارڈ میں لکھا ہے رنڈوا، وہیں سے ہم نے سیکھا ہے بھائی، ہمارے کوئی ایسا کوئی باپ دادا سے کوئی ایسے الفاظ ہمیں وراثت میں نہیں ملے۔ شناختی کارڈ میں جب بھی آپ فارم فل کرو نا تو پوچھا جاتا ہے اگر آپ خاتون ہیں تو بیمہ ہیں، اگر آدمی ہے تو رنڈوا ہے کہ نہیں ہے۔ تو میں نے پہلے سوچا یار یہ تو بہت بڑی گالی دے رہے ہیں ہم لوگوں کو، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر پتہ چلے رنڈوا اس کو بولتے ہیں جس کی بیوی مر جائے اور وہ شادی نہ کرے۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہا، اس کو کمبخت کا یہی نام ہونا چاہیے۔ جو بیوی کے بغیر زندگی گزارے وہ رنڈوا ہی اچھا ہے۔ میں نے کہا یہ نادرا والوں نے زندگی میں ایک کام بڑا خاندانی کیا، اس کو جو رنڈوا کا لقب دیا ہے نا، کیونکہ آپ اگر بیوی مر گئی اور آپ پھر بھی بیوی کے بغیر ہیں تو یہ اس کے آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ اس کی علامت ہے کہ آپ وہ خاندانی آدمی نہیں ہو۔ اللہ یہ کہ ایج زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، جوان آدمی بیوی کے بغیر شریف بھی ہو، بیوی کے بغیر بھی رہے، تھوڑا کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا لیکن یہ تھوڑا مشکل کام ہے۔ تو خیر، جانوروں میں ایسے ملتے ہیں، مچھلیوں میں ایسی مچھلیاں ہیں تو پیرنگ کی شکل میں رہتے ہیں، مچھلیاں پیر بنا کے، بہت سی مچھلیاں، بہت سے جانور ایسے ہیں۔ اکثر جو تمیز کے جانور ہوتے ہیں نا وہ پیر بنا کے رہتے ہیں، پھر وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔ پینگوئن کا آپ نے سنا ہوگا، وہ پیر بنا کے رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو اللہ نے انسان کی جو لائف ہے نا کہ ان کی نسل کیسے بڑھے گی، اس کے لیے 2 راستے تھے کہ بھئی یا تو گدھے گھوڑوں کی طرح ان کو چھوڑ دیا جائے یا پیرنگ کی شکل میں رکھا جائے۔ تو مہذب راستہ کون سا تھا؟ پیر بنا کے۔ تو اللہ نے انسان کی فطرت کیا بنا دی؟ بولو نا، یہ بنا دی کہ پیر بنا کے رہے گا۔ ایسا نہیں ہو گدھے گھوڑوں کی طرح کبھی ادھر منہ مار رہا ہے، نا 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 نا، پیر بنا کے۔ تو تہذیب نکاح میں ہے، اور زنا کیا ہے؟ بد تہذیبی۔ بد تہذیبی میں سکون نہیں ہے۔